امریکہ کے مسلسل دوسرے روز ایران پر فضائی حملے، ایرانی وزارت صحت کی 14 شہادتوں اور 78 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ امریکہ نے حملوں میں بندر عباس میں 8 مقامات اور چابہار میں بحری ٹریفک کنٹرول ٹاور کو نشانہ بنایا۔ سریک اور بشہر میں بھی دھماکے۔ ایران شہر کے ہوائی اڈے اور موسمیاتی اسٹیشن پر حملے میں فائر فائٹرز شہید۔ مشہد جانے والے 2 پل اور شمال مشرقی صوبے گلستان میں ریلوے پل تباہ۔ سیکوم کے مطابق حملوں میں فضائی دفاعی نظام، میزائل، ڈرون، ذخائر سمیت 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کا جوابی وار پاسداران انقلاب کے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے۔ خطے میں 85 امریکی عسکری مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جلد خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر بڑے حملوں کا اعلان۔ ایران نے کچھ دیر پہلے رابطہ کیا، وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا تازہ امریکی حملے بحری جہازوں پر حملوں کا رد عمل ہیں۔ ٹرمپ کی ایران کے خلاف 20 گنا زیادہ طاقت سے کارروائی کرنے اور جزیرہ خار پر قبضے کی دھمکی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا ایران کے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے، مجھے نہیں لگتا ایران معاہدے کے قابل ہے یا وہ معاہدے پر عمل کرے گا۔ ہم نے انہیں بہت سخت نشانہ بنایا، ہمارے پاس جیتنے کے بہت سے طریقے تھے لیکن فوجی لحاظ سے ہم پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہیں۔ ایران نے کشیدگی کا ذمہ دار واشنگٹن کو قرار دے دیا۔ سپریم لیڈر کے بین الاقوامی امور کے سینئر مشیر علی اکبر ولایتی کہتے ہیں خطے کو امریکی فورسز سے پاک کرنے کے لیے ایران کی انگلی ٹریگر پر ہے۔ چیف مذاکرات کار اور اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالیباف نے کہا اب دوست دھمکیوں اور وعدہ خلافی کی کوئی کارروائی بغیر جواب کے نہیں رہے گی، ہر حملے کے جواب میں حملہ ہوگا۔ اہم بحری گزرگاہ امریکی دھمکیوں سے نہیں، ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھلے گی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں بدزبانی کا جواب بدزبانی سے نہیں عمل سے دیتے ہیں۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ٹرمپ کے حالیہ بیانات واشنگٹن کی ایران پالیسی کی ناکامی کا اعتراف ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا کہ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی امریکی فوجی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ ایرانی بحریہ کے ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا کہ غیر ملکی افواج ایرانی ساحل پر اتری تو علاقہ ان کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ ایران نے اپنا ہرمز بند کرنے کی کوشش کی تو اسے امریکی فوج کی جانب سے جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی دھمکی۔ واشنگٹن میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکی حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایران اپنا ہرمز نہیں کھولتا اور جہازوں پر فائرنگ بند نہیں کرتا۔ بنیادی معاہدہ یہ تھا کہ اگر ایران جہازوں پر فائرنگ کرے گا تو امریکہ بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔ ایران معاہدے کی پاسداری کرے یا پھر وہی کچھ بھگتے جو گزشتہ رات ہوا۔ ایران نے حالیہ امریکی حملوں کے خلاف اقوام متحدہ کو احتجاجی خطوط ارسال کر دیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اروانی نے امریکی حملوں کو 16 جون کے طے پانے والے مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق کی بنیادی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہا امریکی حملے اقوام متحدہ کے منشور اور امریکہ کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 2 کی شق 4 کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی مشہد میں تدفین کی تیاریاں جسد خاکی خصوصی طیارے کے ذریعے مشہد پہنچا دیا گیا۔ مشہد میں لاکھوں افراد جمع، شرکا نے پاکستانی پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔ گزشتہ روز عراق میں تعزیتی جلوس نکالا گیا۔ نجف میں روزہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز جنازہ آیت اللہ سید محمد تقی الحکیم نے پڑھائی۔ شہید آیت اللہ خامنائی کا جسد خاکی تاریخی جلوس کے ذریعے کربلا لایا گیا جہاں لاکھوں سوگوار جمع۔ وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر گورنر، وزیر اعلیٰ اور اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ وزیراعظم بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیراعظم کو دہشت گردی کے حالیہ واقعات اور انسدادی دہشت گردی اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ بلوچستان میں امن و امان مزید مؤثر بنانے کے لیے اہم فیصلوں کا امکان۔ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو ریاست کی پوری قوت سے کچل دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں افسران سے خطاب، کہا جنگ بیان بازی یا سیاسی نعروں سے نہیں، ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں۔ دشمن ایجنسیوں کی سرپرستی میں ناکام کرنے والے پروکسی عناصر کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ پاکستان کی مسلح افواج دشمن کی انٹیلیجنس بیس ایجنسیوں سے مکمل باخبر ہے۔ پروکسی عناصر کو پاکستان کے امن اور خوشحالی کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ دہشت گردوں کی سہولت
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और क्रोएशिया के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मफादात पर मबनी हैं। ज़राअत, सयाहत और हुनरमंदी अफराद क़ुव्वत में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का क्रोएशियन सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और क्रोएशिया के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़ारजा आमद पर इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए मुसलसल खतरा हैं। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अहम पेशरफ्त है। क्रोएशिया पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाए। कराची बंदरगाह खित्ते में तिजारत और राबता कारी के फ़रोग़ की सलाहियत रखती है। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान का ये इनका पहला सरकारी दौरा है। पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अक़वाम आलम को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं जिनसे निपटने के लिए मिलकर काम करना ज़रूरी है। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 2% इजाफा। माली साल 2026 में समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों ने 41 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी। सऊदी अरब 84 करोड़ 96 लाख डॉलर तरसीलात ज़र के साथ सर फहरिस्त रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। तरसीलात ज़र में 8.6% इजाफा। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों को हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर करार। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है। मुझ समेत पूरी कौम को उन पर फ़ख्र है। ओवरसीज़ की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की मुद्दती तावन का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक की मुलाकात। वफाक और पंजाब के माबैन शदीद मौसमियाती इवेंट्स की पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तेफाक। मरियम नवाज शरीफ का मानसून और सैलाब से निपटने की तैयारी के लिए फौरी मॉक एक्सरसाइज शुरू करने का हुक्म। शदीद गर्मी और बारिशों की लहर के दौरान कंट्रोल टूरिज्म यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, वासा और वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम पहले सिर्फ लाहौर तक महदूद था, अब हर जगह है। मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, वफाकी हुकूमत पंजाब समेत हर सूबे के लेवल पर सपोर्ट के लिए वक्त हाजिर है। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस प्लान 2026 पर ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने हेल्थ पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी ने कहा, मेयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। डिजिटल रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। तर्जुमान शफी जान कहते हैं, सेहत कार्ड प्लस को OPD तक तोसी दी जाएगी। मरकजी सरकारी सेहत मराकज़ आउटसोर्स किए जाएंगे।